وہ برقع پوش عورت کون تھی اور آدھی رات کے وقت قبرستان پر کیا کرنے آتی تھی؟ جرم اور سزا پر مبنی ملک صفدر حیات کی سچی کہانیاں۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ ابن شیطان کا ایپیسوڈ 2 دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو پلیز ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں، ورنہ آپ کو ایپیسوڈ 2 سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیس شروع کرنے سے پہلے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے، کائنڈلی ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایپیسوڈ 2 میں آپ دیکھیں گے کہ حاجی سلیمان نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، اور جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو آپ عجیب بات بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سائیں جی کسی کام سے گاؤں سے باہر چلے گئے ہوں۔ ویسے انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی کل شام ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو متوقف ہو کر اس نے کہا، ویسے آپ نے سلیم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، کیا یقین نہیں آیا؟ یہی کہ سائیں جی کا اس کی بیوی سے کوئی تعلق ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں تو سائیں جی کو بہت نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ حاجی سلیمان نے سائیں کا دفاع کیا تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کوئی نیک آدمی کسی شخص کو اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے ایسے واہیات قبرستان دندوں میں نہیں ڈالتا۔ میں اس سائیں کو بڑی حد تک سمجھ گیا ہوں۔ وہ ہتھے چڑھے تو میں اس کے اندر سے سارے راز اگلوا لوں گا۔ حاجی سلیمان کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اسے کوئی جھوٹی کہانی سنائی ہو۔ وہ سائیں کو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی سمجھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گمبھیر آواز میں کہا، بشرا اور سلیم کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن سائیں جی کو میں ایسے نہیں سمجھتا۔ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بشرا سلیم کو بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہو۔ مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے حاجی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سلیم کو بتائے بغیر ہی کہیں گئی ہے۔ سلیم بیچارہ تو اپنی بے وقوفی میں ادھر قبرستان کے اندر کھڑا اسے قابو کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور اس وقت حوالات کے فرش پر بیٹھا اپنی حماقت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ بدبخت تو یہی سمجھ رہا ہوگا بشرا گھر میں بیٹھی اس کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا اس کے مرشد سائیں نے کون سا ہاتھ دکھا دیا ہے۔ حاجی سلیمان بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا، سائیں آپ کو کرایہ تو باقاعدگی سے دے رہا تھا نا؟ بس کبھی دے دیتے تھے اور کبھی نہیں، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں، بس کسی نے جو دے دیا وہ لے لیا، اس لیے بھی میں ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ چلو میں ایک نیک بندے کے کام آ رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اللہ سب پر مہربان ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے انسان کو عقل و شعور بھی دے رکھا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یقیناً ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس فعل کو کاروباری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ گن گن کر نیکیاں کرنا اور اس کا اس طرح حساب رکھنا گویا آپ نے اللہ پر کوئی قرض چڑھا دیا ہو، اور گاہے بگاہے اس قرض کی واپسی کا مطالبہ بھی کرتے رہنا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ وہ ذات پاک تو انسان کی نیت کو سمجھتا ہے اور اجر کے لیے بھی اسی کسوٹی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دراز ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، اگر سائیں آج رات تک واپس نہیں آیا اور کہیں سے اس کی یا بشرا کی کوئی اطلاع بھی نہیں ملتی تو میں اس کے آستانے کی تلاشی لوں گا اور یہ کام کل صبح آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ لیکن سائیں جی کے آستانے پر تو تالا پڑا ہوا ہے، اس نے میری فراہم کردہ اطلاع کی روشنی میں کہا۔ اس کا اندازہ سوالیہ تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسے حالات میں تالا توڑا بھی جا سکتا ہے، اس لیے تو میں نے آپ کی موجودگی کی بات کی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور میں شیخ لطیف کے ساتھ اس کی کریانہ اسٹور سے باہر نکل آیا۔ تاہم قبل ازیں میں نے اسے ہدایت کر دی کہ اگر اسے بشرا یا سائیں کے بارے میں کوئی بھی خیر خبر معلوم ہو تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ ایسی ہی تاکید میں نے شیخ لطیف کو بھی کر دی تھی۔
میں مزید 1 گھنٹے تک نجیب پورہ میں مختلف لوگوں سے مل کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ سائیں بشرا اور سلیم کے سوا گاؤں کے باقی تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سلیم کو تو میں حوالات میں چھوڑ آیا تھا۔ ان حالات میں بشرا اور سائیں کی پراسرار گمشدگی ایک ہی جانب اشارہ کرتی تھی، اور یہ وہ اشارہ تھا جو عقل مندوں کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ دوپہر کے بعد میں ASI جاوید مغل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا، اور یہاں پہنچتے ہی میں نے سلیم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصاً متفکر اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، کہیں حوالدار فیض محمد نے تمہیں دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں جی، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ پھر منت کرنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ نے کل رات میرے عمل کا تو بیڑا غرق کر دیا، اب تو مجھے گھر تو جانے دیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سلیم کو تازہ ترین حالات کا علم نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا جب اسے اپنے پیر سائیں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس احمق کی کیا حالت ہوگی۔ اندھی عقیدت اکثر انسان کو اندھے کنویں میں لا پھینکتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے سلیم کو دیکھا اور کہا، قصور صرف انہی لوگوں کا نہیں جو قصور میں رہتے ہیں، یہ قصور سے باہر والوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے تم بے شک بے قصور ہو، لیکن اعمال کی روشنی میں تم سراسر قصوروار ہو۔ آج تم جس مقام پر کھڑے ہو، یہاں تک تمہیں تمہاری نادانی ہی لائی ہے۔ جناب، آپ مجھے کسی بھی مقام پر کھڑا نہ کریں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں، وہ اقتحاٹ آمیز لہجے میں بولا۔ بشرا میرے لیے پریشان ہو رہی ہو گئی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر گئی اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلیم، تم ایک نمبر کے کھوتے کے پتر ہو۔ کھوتے کا پتر بھی چونکہ کھوتا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی سمجھ لو اپنا سب کچھ کھو چکے ہو۔ میری بات نے اسے بری طرح الجھا دیا۔ متذبذب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا تمہارے لیے پریشان ہے اور نہ ہی گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب جی؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اوئے مطلب کہ گھوڑے، تمہارا وہ جلالی بابا تمہاری بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ تم خواہ مخواہ بشرا کو قابو کرنے کے لیے چلے وظیفہ کرتے رہے، وہ تو اول آخر سائیں کے قبضے میں تھی۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت حاصل نہیں ہوا تھا جس کے بنا پر دعوے سے کہا جا سکتا کہ بشرا کو سائیں ہی بھگا لے گیا تھا۔ البتہ واقعاتی شواہد اسی جانب اشارہ کرتے تھے، اور میرا تجربہ اس پر دلالت بھی کرتا تھا۔ سائیں جیسے ہوس پرست ڈبہ پیروں میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھا تھا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کئی بار مجھے ایسے کرداروں سے واسطہ پڑا تھا اور میں نے انہیں بے زور قانون سیدھی راہ دکھائی دی۔ سلیم کا یہ رفو چکر جلالی بابا بھی مجھے اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا۔ سلیم کی زبانی مجھے جو کچھ پتہ چلا تھا وہ سائیں کی نیت اور کرتوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میرے انکشاف نے سلیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا سائیں جی، ایسے تو نہیں۔ یہ ہو چکا ہے اوئے نامعقول، میں نے اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں کہا۔ ادھر نجیب پورہ میں تمہارے اور سائیں کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ بے انتہا حیرت اور بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی گردن ہولے ہولے نفی میں حرکت کر رہی تھی۔ میں ایسے عقیدت کے اندھے افراد کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ بھی ایک طرح سے آئیڈل ازم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جس پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ یہ اسے معصوم اور بے خطا جانتے ہوئے اس کے عمل کو اپنی نظر کا دھوکہ اور ذہن کا بکھاوا سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ شخصیت پرستی سب سے پہلے انسان کے سوجھ بوجھ چھینتی ہے، پھر اپنی زندگی خود جینے کا ڈھنگ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ وہ کسی کٹھ پتلی کے مانند کسی اور ہی کے اشاروں پر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس حوالے سے سلیم پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا اور ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم نے ہی ان دونوں کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ وہ پھٹ پڑا، میں تو کل رات سے آپ کے رحم و کرم پر ہوں، انہیں کیسے غائب کر سکتا ہوں؟
اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں باہمی رضامندی سے غائب ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گارتے ہوئے کہا، شکر ہے تم مجھ سے متفق تو ہوئے۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ بات تو آپ ہی نے مجھے بتائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اگر میں نے یہ بات بتائی ہے تو تمہیں یقین بھی دلا دوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر نجی پورہ جاؤں گا، پھر تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے سلیم کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نجی پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ساتھ حوالدار فیض محمد اور سلیم بھی تھا۔ سلیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جس کی زنجیر حوالدار نے تھام رکھی تھی۔ سلیم نے جب اپنے اور سائیں کے دروازے پر تالا جھولتا ہوا دیکھا تو اس کے اوسان ختم ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی تالوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بات سمجھ میں آئی یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ ہونکوں کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو میں نے کڑک کر کہا، اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ میرا اشارہ سلیم کے گھر والے تالے کی سمت تھا۔ میرے پاس تو نہیں ہے جی، وہ سہم کر بولا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر تو تمہارا تالا توڑنا ہوگا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر ہم تالا توڑ کر سلیم کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہماری دوبارہ نجی پورہ میں آمد نے کھلبلی سی مچا دی تھی۔ لطیف شیخ اور چند مزید افراد بھی موقع پر جمع ہو گئے۔ میں نے شیخ لطیف کے سوا کسی کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سلیم کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ کمروں کے آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ میری ہدایت پر فیض محمد نے تھوڑی دیر کے لیے سلیم کی ہتھ کڑی کھول دی۔ میں نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو چیک کر کے بتائے کہ کون کون سی چیز کم ہے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس نے شکست خورا انداز میں اعلان کر دیا، نقدی اور زیورات کے علاوہ سب کچھ موجود ہے جی۔ نقدی اور زیورات کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے بتایا، لگ بھگ 5 تولے سونے کے زیورات تھے جناب، اور نقد رقم 600 روپے سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس زمانے میں سلیم جیسی حیثیت کے شخص کے لیے 5 تولے سونا اور 600 روپے سے زیادہ رقم اہمیت کے حامل تھی۔ میں نے اسے دوبارہ ہتھ کڑی لگوائی اور پوچھا، یہ رقم اور زیورات تمہارے پاس رہتے تھے یا بشرا کے قبضے میں؟ اس نے بتایا، زیور تو بشرا نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لیکن رقم میرے صندوق میں تھی۔ بشرا کو اس رقم کے بارے میں پتہ تھا اور وہ اب یہ دونوں چیزیں غائب ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے سائیں کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے مرشد سائیں کی حمایت میں بولا، بشرا تو قیمتی سامان کے ساتھ واقعی غائب ہے، مگر سائیں جی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، میں ابھی تمہاری سائیں جی کا تالا بھی توڑنے والا ہوں، پھر اس بندے کا کچا چٹھا بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ویسے تو اس کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے یہ دیوار بھی کافی ہے۔ میں نے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ دیوار کی اونچائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، گویا ایک گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر بآسانی دوسرے گھر میں جھانکا جا سکتا تھا۔ یہ ایک نامعقول اور بے پردگی والی صورتحال تھی۔ پتہ نہیں سلیم ان حالات میں کیسے رہ رہا تھا۔ سائیں تو چلو چھڑا چھانٹ تھا، مگر سلیم کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ مجھے اس احمق انسان کی بے وقوفی اور اس کے طرز زندگی پر شدید غصہ آیا، اور میں نے ایک بندے کو بھیج کر سلیمان کو وہاں بلا لیا۔ میں حاجی سلیمان کی موجودگی میں آستانے کا تالا توڑنا چاہتا تھا۔ 5 فٹی دیوار کے اوپر سے میں آستانے کے صحن میں جھانک چکا تھا۔ اس طرف صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا۔ صحن خاصن کشادہ اور درختوں سے آباد تھا۔ حاجی سلیمان کی آمد پر اس گھر میں رسائی حاصل کی گئی اور بیرونی دروازے کے تالے کی طرح اکلوتے کمرے کا تالا بھی توڑ دیا گیا۔ اندر سے وہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے عام طور پر آستانے ہوا کرتے ہیں۔ فرشی نشست ایک کونے میں سائیں جی کی مسند، ان کی مخصوصی صندوقچی اور دیوار گیر چھوٹی الماریوں میں مختلف نوعیت کے واہیات اور بے ہودہ اشیاء جن کے زور پر وہ اپنی پیری چمکائے بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو کسی فراڈ آستانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اس ماحول کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ میں نے حوالدار کی مدد سے 15 منٹ کے اندر اندر سائیں کے آستانے کو کھنگال ڈالا، اور وہاں سے مجھے صرف کام کی 2 چیزیں مل سکیں۔ ایک تو طے شدہ پرچہ تھا جس پر کسی گاؤں کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک بلیک
اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی وہاں موجود افراد نے تصدیقی انداز میں کہا، یہ تو حسین جی کی تصویر ہے۔ میں نے اس اہم انکشاف کو اپنی ذہن میں نوٹ کر لیا اور ایڈریس والا پرچہ بھی انہیں دکھایا، لیکن وہ اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کر کے رہ گئے۔ مذکورہ پرچے میں کسی چودھری نور عالم کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے ایڈریس موضوع ککڑ والی کا تھا۔ ضلع یا تحصیل وغیرہ کہیں درج نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور سلیم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تم کسی بے یقینی کا شکار ہو؟ کوئی جواب دینے کی بجائے وہ بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، دیکھو بے قابو بیوی کے قابو شوہر، حالات و واقعات تو یہی بتا رہے ہیں کہ پیر سائیں تمہارے بیوی کو بھگا لے گیا۔ بالفرض اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے تم نے ان دونوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے، لہٰذا جب تک مفرور اور گمشدہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ملتا تم ہمارے مہمان رہو گے اور تمہاری آؤ بھگت حوالدار فیض محمد کے ذمہ ہوگی۔ وہ میری قدموں میں گرنے کے لیے لپکا، لیکن حوالدار نے زنجیر کھینچ کر اسے اس کی اوقات کا احساس دلایا۔ سلیم گڑ گڑا کر منت سماجت کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ساتھ تھانے لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ چند لمحات کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے اور سلیم کے گھر کی تلاشی کے بعد جو حقائق سامنے آئے تھے وہ تو یہی بتاتے تھے، سائیں نے سلیم کو الو بنا کر اس کی خوبصورت بیوی سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار بھی بہت معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ سلیم کی زبانی بشرا کے بارے میں سائیں کے جو خیالات مجھ تک پہنچے تھے وہ خاصے خطرناک اور بد نیتی پر مبنی تھے۔ سائیں نے سلیم کو بشرا سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کی مجبوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی رال ٹپک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت ہو کہ بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہارے منکا ہے۔ اس قسم کی تبصرہ کسی روحانی مددگار کو تو زیب نہیں دیتا، اور سائیں نے ایسا کہا تھا تو پھر اس کے فراڈ میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اس پر مستزاد سائیں کی وہ حرکت جس کی برکت سے 8 دن کے وظیفے کے بعد بشرا سلیم کے قبضے میں آنے والی تھی۔ سائیں نے سلیم کو بے وقوف بنایا، وہ بن گیا، اور اب وہ اس کی حماقت کا نتیجہ بھگت رہا تھا۔ میں نے اس امکان کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے خارج نہیں کیا کہ اگر واقعی سائیں اور بشرا اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئے تو پھر یقیناً انہیں غائب کیا گیا ہے، اور غائب کرنے والا سلیم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلیم چونکہ حوالدار کی مہمانداری میں تھا، اس لیے میں نے فیض محمد کو بلا کر اس کے بارے میں خصوصی ہدایات دے دی۔ آئندہ روز میں نے ایک فوٹوگرافر کی دکان پر جا کر سائیں کی تصویر کی چند کاپیاں بنوا لی۔ میں نے ایک تصویر کو اپنے پاس رکھا اور باقی ضلع کے مختلف تھانوں کو بھجوا دی۔ درخواست کی کہ اس شخص کو جہاں بھی دیکھا جائے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سائیں کے کارنامے کو بھی فلیش کر دیا تھا۔ میں تو سائیں کی تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر کا بھی اضافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ بشرا کی کوئی تصویر دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ میں نے اس کا حلیہ سلیم سے پوچھنے کے بعد بڑی حد تک واضح کر دیا تھا۔ سائیں کے آستانے سے اس کی تصویر کے ساتھ ہی ایک طے شدہ پرچہ بھی ملا جس میں چودھری نور عالم آف ککر والی کا نام درج تھا۔ ہمارے ضلع میں ککر والی نامی کوئی قصبہ یا دیہات واقع نہیں تھا۔ ASI جاوید مغل نے مجھے بتایا کہ ضلع جھنگ میں اور ضلع سرگودا میں اس نام کا ایک گاؤں موجود تھا۔ سائیں کا چودھری نور عالم سے کوئی گہرا تعلق ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے یہ کام جاوید مغل ہی کو سونپا کہ وہ 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لے جائے اور دونوں اضلاع کے گاؤں ککر والی کو چیک کرے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا چودھری نور عالم بھی دونوں گاؤں میں پایا جائے، البتہ وہ جہاں بھی ملتا مجھے کوئی امید تھی کہ اس سے سائیں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ سائیں کے پاس اس کا نام پتہ خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جاوید مغل میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گیا تو میں نے بخت نگر کی ایک تجربہ کار عورت رسولہ پھپھو کو تھانے بلوا لیا۔ یہ عورت گاہے بگاہے پولیس کے لیے مخبری وغیرہ کیا کرتی تھی۔ اس کا تعلق اس علاقے سے تھا جہاں میرا
میرا تھانہ واقع تھا۔ میں نے رسولہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تم وہاں نجیب پورہ میں کام شروع کر دو، میں بشرا اور سائیں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مردوں کو میں نے کھنگال لیا ہے لیکن کوئی اشارہ نہیں مل سکا۔ تم عورتوں کے ساتھ گلو ملو اور گھروں کے اندر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عورتوں کو ایسے معاملات کے زیادہ ٹو ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم کوئی مفید خبر لے کر آؤ گی۔ میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ ملک صاحب